السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج ہفتہ ہے 4 دسمبر سن 2021۔ دو بڑی اہم خبریں ہیں۔ ایک تو یہ کہ سعودی عرب سے جو $3 ارب ملنے تھے وہ آ گئے ہیں پاکستان کے اکاؤنٹ میں، اسٹیٹ بینک کے اکاؤنٹ میں وہ آ گئے ہیں۔ اس پر بات کریں گے کہ اس کی امپلیکیشن ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، نقصان ہے، پاکستان اس کی کیا قیمت ادا کرے گا۔ اور دوسرا جو نیب کے نئے چیئرمین کے حوالے سے کچھ تیزی آئی ہے اور وزیراعظم صاحب نے ہدایات کی ہیں وزارت قانون کو، تو اب ایک سمری بنائی جا رہی ہے، اور کیونکہ جو نیا قانون ہے اس کے مطابق صدر پاکستان لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کی مشاورت سے نئے چیئرمین کا تقرر کریں گے۔ تو ایک بڑی عجیب سی وہاں پر کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ جو تحریک انصاف ہے اس کے اندر ایک پاورفل گروپ یہ چاہتا ہے کہ جاوید اقبال صاحب جو موجودہ چیئرمین ہیں وہ اپنا کام جاری رکھیں، جبکہ ایک اور جو پاورفل لابی ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اگر جاوید اقبال صاحب کو رکھا گیا تو ٹرانسپیرنسی پر سوال اٹھیں گے، شفافیت پر سوال اٹھیں گے، اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے وہ درست ہے کہ یہ نیب استعمال ہو رہی ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے۔ تو بڑی انٹرسٹنگ سچویشن ہے۔ لیکن سب سے پہلے جو پیسے ہمیں ملے ہیں سعودی عرب سے، ان کی میں شرائط کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہماری پوزیشن کیا ہے اس وقت، اور ہماری حکومت جو کر رہی ہے، ظاہر ہے مجبوری کے عالم میں بھی ہو سکتا ہے، کچھ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اسی ایجنڈے پر متفق ہوں، یہ مجھے نہیں پتہ، یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں۔ لیکن آپ کو جو اس وقت تک ہمیں جو معلوم ہے کہ اس کی شرائط کیا ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ بہت سخت شرائط ہیں۔ ماضی میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کی بڑی مدد کی ہے۔ جب پاکستان نے نیوکلیئر بلاسٹ کیے تھے تو پوری دنیا نے پاکستان پر سینکشنز لگائی تھیں، لیکن سعودی عرب نے پاکستان کو ڈیفرڈ پیمنٹ پر آئل دیا تھا اور بہت زیادہ انہوں نے مدد کی تھی۔ پھر اس کے علاوہ 2018 میں بھی جب عمران خان صاحب گئے تھے وزیر اعظم بننے کے بعد سعودی عرب، تو اس وقت بھی جو سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 بلین کی فیسیلٹی دی تھی، اس میں بھی بہت زیادہ رعایات تھیں اس کا۔ لیکن ابھی جو ملا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس میں ہمیں ابھی جو $3 بلین ملا ہے، یہ ہمیں اس پر ہم نے سود دینا ہے 4%۔ تو اگر ہم اس کو شامل کر لیں 3 سال میں اس کی اماؤنٹ کو، تو یہ $124 ملین بنتا ہے، یہ ہم نے ان کو سود دینا ہے۔ اور یہ جو رقم ہے $3 ارب، یہ 72 گھنٹے کے ریٹرن نوٹس پر پاکستان کو واپس کرنی ہوگی۔ مثلا اچانک اگر کوئی بات ہوتی ہے اور اس میں وہ اس حوالے سے یہ معاہدے میں شامل ہے کہ جو مرضی چلے گی وہ سعودی عرب کی چلے گی۔ اگر سعودی عرب یہ کہتا ہے آج سے 4 مہینے کے بعد کہ مجھے پیسے چاہیے، تو پاکستانی یہ نہیں کہہ سکتے انہیں کہ جناب آپ نے تو ہمارے ساتھ 3 سال کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو ابھی تو آپ واپس نہیں لے سکتے۔ نو، سعودی عرب اگر کہے گا کہ مجھے ابھی پیسے چاہیے، ریٹرن ریکویسٹ ان کی آئے گی، 72 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان کو وہ $3 بلین دینا پڑیں گے۔ اور اس کا میں نے آپ کو بتایا انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ 4% ہے، $124 ملین بنے گا انٹرسٹ پورے اس ٹائم کا۔ اچھا، پھر ایک دوسری بھی ہمیں انہوں نے رعایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو $1.2 بلین دیں گے، $1.2 ارب، جس سے آپ تیل خرید سکیں گے، اور اس پر بھی انٹرسٹ ہے، اس پر 3.8% انٹرسٹ ہے اس پر، یعنی سود سے پاک کوئی چیز نہیں ہے۔ ماضی میں ہمیں جو پیسے دیے تھے 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت کو دیے تھے، وہ اس پہ جو انٹرسٹ تھا پورے ٹائم کا وہ تھا $24 ملین۔ تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں، ابھی تقریباً $100 ملین جو ہے وہ انہوں نے زیادہ اس پہ ہمیں دینا پڑے گا۔ لیکن میں آپ کو ایک انٹرسٹنگ اس میں جو چیز بتاؤں جس سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ سعودی عرب کس کی گیم کر رہا ہے پاکستان میں۔ ایک شک یہ رکھی گئی ہے کہ اگر IMF کے ساتھ پاکستان کا معاہدہ ٹرمینیٹ ہوتا ہے، اگر IMF کی ممبرشپ پاکستان ٹرمینیٹ کرتا ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو یہ تصور کیا جائے گا کہ سعودی عرب کے ساتھ یہ جو ایگریمنٹ ہوا ہے اس میں پاکستان نے ڈیفالٹ کر دیا، اور اگر پاکستان ڈیفالٹ کرے گا تو 72 گھنٹے کے اندر اندر یہ $3 بلین آپ کو واپس دینا پڑیں گے۔ اور وہ جو ایک $1.2 بلین کی وہ جو کریڈٹ فیسیلٹی ہے آئل کے لیے، وہ بھی
ختم ہو جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ $3 بلین دے کے ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ، آئی ایم ایف نے یہ انشور کیا ہے، آئی ایم ایف کون ہے؟ آئی ایم ایف امریکہ ہے۔ امریکہ نے سعودی عرب کے ذریعے $3 بلین پاکستان کو دے کے اس بات کو یقینی بنایا کہ ہم آئی ایم ایف کی شرائط کو مانیں گے۔ اب ان کو کیا انٹرسٹ ہے آئی ایم ایف کی شرائط منوانے میں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان، میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنے پچھلے ویلاگز میں کہ آئی ایم ایف نے یہ شرط لگائی ہوئی ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آپ اٹانومی اس طرح کی دیں گے کہ وہ نہ پاکستان کی عدالتوں کو جواب دہ ہوگا، نہ پاکستان کے وزیر اعظم کو جواب دہ ہوگا، لیکن وہ آئی ایم ایف بورڈ کو جواب دہ ضرور ہوگا۔ تو وہ جو شرط ہے اس میں، جس کے لیے یہ پاکستان بڑی کوشش کر رہا ہے اور جنوری میں اس کا فیصلہ ہوگا، انہی کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے ہم ایک منی بجٹ بھی لا رہے ہیں، چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں۔ پیٹرولیم جو لیوی ہے وہ بھی $30 تک جائے گی اگلے 4-5 مہینوں میں۔ تو پورا جو ایک سسٹم ہے جس میں بہت زیادہ ٹیکس لگائے جائیں گے، بہت زیادہ مہنگائی آئے گی، لوگوں کے لیے بڑی پرابلمز آئیں گی، اور پھر جو اسٹیٹ بینک کی جو ہماری اٹانومی ہے وہ بھی چلی جائے گی۔ تو آئی ایم ایف نے یہ یقینی بنایا، کیونکہ اب اگر پاکستان شرائط نہیں مانتا اور آئی ایم ایف اپنا پروگرام سسپینڈ کرتا ہے تو یہ جو سعودی عرب سے پیسے ملے ہیں نا، یہ فوری طور پر آپ کو واپس کرنے ہوں گے جناب، فوری طور پر۔ تو یہ اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ دوستی کی ہے یا امریکہ کے ساتھ جو ان کا اپنا جو وہ ایک تعلق ہے اس کو انہوں نے نبھایا ہے پاکستان کو اپنے پنجوں میں لینے کے لیے۔ ایک اور بات ہے اس میں بڑی اہم، میں ذکر کر چکا ہوں اپنے ویلاگز میں بھی، لیکن آج یہ بتانا بہت ضروری ہے۔ اگر پاکستان ڈیفالٹ کرتا ہے تو پاکستان کسی بھی وجہ سے، اگر سعودی عرب کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ ہوتا ہے اس کا اس پیسے کے معاملے میں، تو ہم کسی عدالت میں جا کر، دنیا کی کسی عدالت میں جا کر سعودی عرب کے خلاف کیس نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے اس حق کو ختم کر دیا ہے اس معاہدے میں۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، وزارت اٹارنی جنرل آف پاکستان نے یہ وارن کیا فارن آفس کو اور وزیر اعظم آفس کو بھی کہ یہ اگر آپ نے کیا تو اس سے آپ کو بہت شدید نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ بہت سارے ڈسپیوٹ چل رہے ہیں ریکوڈیک پر بھی، اور کار کے وہ جو ٹرکش رینٹل کمپنی تھی انہوں نے باہر جو تھا پاکستان کے خلاف انہوں نے مقدمہ بھی جیت لیا تھا، جو کہ خیر گورنمنٹ نے طیب اردوان کے ساتھ مل کے اس کو ختم کرایا، لیکن ریکوڈیک کا جو معاملہ تھا اس میں پاکستان نے کیس جیتا، کیونکہ پاکستان کے پاس قانونی جنگ لڑنے کا اختیار تھا۔ لیکن یہ جو $3 بلین ہیں سعودی عرب کے، اس حوالے سے پاکستان کو کوئی قانونی طور پر اب اختیار نہیں ہے، کوئی ان کا حق نہیں ہے کہ وہ اس کو کسی عدالت میں چیلنج کر سکیں، اور اگر کوئی پرابلم ہوئی تو جو سعودی عرب کا قانون ہے وہ اس میں وہ کرے گا، پریویل کرے گا، فیصلہ پھر سعودی عرب کے قانون کے مطابق ہوگا، اور اس کے مطابق یہ بھی شامل ہے کہ پاکستان سے باہر جو پاکستان کی جائیدادیں ہیں اس کو سعودی عرب فوری طور پر ضبط کر سکے گا اس معاہدے کی روح سے۔ یہ ہمارے برادر ملک کا معاہدہ ہے جو میں نے کہا کہ میں آپ کو گوش گزار کر دوں۔ یہ عمران خان صاحب کی ذہانت ہے یا ان کی حماقت ہے، اس کا فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں، لیکن ایک بھاری قیمت، ایک بھاری پرائس، اور جو بھی ماضی میں بھی جو قرضہ لیا گیا، ابھی بھی جو قرضہ لیا گیا، آج تک پاکستان کے عوام کو اس کا کچھ نہیں ملا، یہ بڑے لوگوں نے اپنی اس سے جیبیں بھری ہیں۔ اب مسئلے پہ آ جاتے ہیں چیئرمین نیب کے ایشو پر۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان یہ کہتے ہیں وزیر اعظم صاحب کو کہ جناب اگر جاوید اقبال صاحب نے اس کو کنٹینیو کیا تو جو شفافیت ہے اس پر ایک بڑا حرف آئے گا۔ تو اب صدر پاکستان جو ہیں، کیونکہ جو نیا قانون ہے اس کے تحت وہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دا اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ کریں گے۔ اس کے حوالے سے سمریاں تیار کی جا رہی ہیں، بہت سارے گھوڑے میدان میں ہیں۔ اب صدر مملکت شہباز شریف صاحب سے بات کریں گے اور پھر عمران خان صاحب سے۔ اگر کوئی آپس میں کنسنسس ان کا نہیں ہو سکا تو پھر یہ پارلیمانی کمیٹی کو ریفر کیا جائے گا ایکسکیوز می، جس کے 12 ممبر ہوں گے اور 50% حکومت کے ہوں گے اور 50% اس میں حزب اختلاف کے ہوں گے، اور اس میں 12 میں سے 3 جو ممبر ہیں وہ سینٹ سے اس کے لیے جائیں گے۔ تو یہ پارلیمانی کمیٹی ہے جو پھر فیصلہ کرے گی، اور اس میں خیال یہ کیا جا رہا ہے، تاثر یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان میں سے کوئی جماعت حکومت کے ساتھ اگر اس نے کسی بات پر بارگین کر لی تو حکومت اپنی مرضی کا چیئرمین نیب جو ہے بنوانے میں کامیاب ہو جائے، اور جو یہ معاملہ تھا ان کا
چیئرمین جاوید اقبال صاحب کا بھرپور کوشش ہے. اب وہ ہر طرح کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں. موجودہ جو تبدیل شدہ قانون ہے اس کے تحت بھی وہ کام کرنے کے لیے تیار ہے. لیکن پارٹی کے اندر جو تفریق ہے اس میں ایسا لگتا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جاوید اقبال صاحب کا ٹائم ختم ہو گیا اور کوئی نئی شخصیت ہوگی جو نیب کے چیئرمین کے طور پہ کام کرے گی. بہرحال احتساب ایک مذاق بن گیا, ایک بارگیننگ ٹول بن گیا حکمرانوں اور اپوزیشن کے بیچ میں. عوام کے حصے میں جو بیانات ہیں ان کی صرف میٹھی گولیاں ان کے حصے میں آئی ہیں, اور ایک دفعہ پھر جو چونا لگانے کا کام ہے پاکستان کو وہ شروع ہو چکا ہے. اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.